إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے، اور ہماری خبروں میں ہم سے جن 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان میں سے ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، آپ پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا عظیم ترین حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ باتیں بیان کی جا چکی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنانا چاہا تو نبوت کا آغاز کس طریقے سے ہوا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سچے خواب دکھائے جانے لگے۔ آپ رات میں جو کچھ دیکھتے صبح میں بالکل اسی طریقے سے ظاہر ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ مکہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر غار حرا میں چلے جاتے تھے، پہاڑ پر چڑھ کر غار میں، اور جا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ مشغول رہتے تھے۔ کئی دن کا توشہ آپ وہاں پر لے جاتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا تو آپ دوبارہ آتے، گھر سے پھر سامان تیار کرتے، پھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے رہتے، یہاں تک کہ اچانک اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلی وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کی تفصیلات گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کی جا چکی ہیں۔ تو قرآن کی سب سے پہلی سورت کون سی اتری ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورتیں سب سے پہلی اتری ہیں۔ اور ان سورتوں کو، اس سورت کو اقرأ بسم ربک الذی خلق والی سورت کو
سب سے آخری پارے میں رکھا گیا ہے۔ تو قرآن کی جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن کے اترنے کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں قرآن کی یہ ترتیب آپ نے دی ہے۔ آپ نے صحابہ کو بلا کر جب پورا قرآن نازل ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اس ترتیب سے لکھنے کا حکم دیا کہ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ البقرہ، پھر اس طریقے سے جو ہے 114 سورتوں کی ترتیب دی گئی، ورنہ سب سے پہلے اترنے والی سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ ام المؤمنین، ہم تمام کی ماں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی، آرام سے آپ کو سونے دیا۔ جاگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، اتنے اچھے کام کرنے والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ کی اور تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک جانکار کے پاس پہنچی۔ اس وقت مکہ میں ورقہ بن نوفل نام کے ایک شخص جو بنو اسد کے تھے نصرانیت پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس وقت جو صحیح دین موجود تھا وہ نصرانیت، عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی بچی کچی تعلیمات تھیں۔ تو وہ انجیل کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور جا کر پورا حال بتلایا کہ یہ غار حرا میں جاتے تھے، اس طریقے کی چیزیں دیکھے ہیں اور اس سے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے کہا ما ترى، آپ کو کیا دکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتائی۔ تو ورقہ بن نوفل نے ساری بات سننے کے بعد کہا ھذا هو الناموس الذي جاء به موسیٰ، ارے یہ تو وہی فرشتے ہیں جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ یعنی انجیل کی تعلیمات کے مطابق یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے فرشتے جبرائیل ہیں جو اور پیغمبروں کے پاس بھی آیا کرتے تھے، اور آپ نے جو دیکھا ہے وہ حق دیکھا ہے، آپ اللہ کے نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت کے ساتھ رہنے کی تعلیم بھی دی۔ کہا کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو آپ کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب آپ کو آپ کی بستی والے آپ کی بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، اگر اس وقت تک میں زندہ رہوں گا تو یقیناً آپ کی مدد کروں گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ورقہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں بشارت دی۔ کہا کہ میں نے ان کو سفید کپڑوں میں جنت میں دیکھا ہے، میں نے انہیں اچھی حالت میں دیکھا ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان کو صحابہ میں شمار کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی تصدیق بھی کی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا یقین بھی دلایا، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی تعلیمات پر ورقہ بن نوفل کو ایمان تھا۔ بہرحال اس حادثے کے ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے تحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے کو بھیجنے سے روک لیا۔ کئی دن گزر گئے، اب کتنے دن گزرے اس میں جو ہے اہل علم کا اختلاف ہے۔
12 دنوں سے لے کر اہل علم نے 2, 2.5 اور 3 سال تک کی بات کہی ہے کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا، اللہ کی یہ مرضی ہوئی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فرشتے کو لے کر جو ہیبت تھی، آپ ڈر کر گھبرا کر جو آئے تھے، وہ ہیبت ختم ہو جائے اور آپ کے دل میں فرشتے سے ملنے کی تڑپ پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بھیجا۔ اس زمانے کو جس میں قرآن کی پہلی آیتیں اترنے کے بعد اقرأ بسم ربک الذی اترنے کے بعد دوبارہ وحی نہیں آئی، فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی وحی کے رکنے کا زمانہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا شوق بڑھنے لگا۔ یہ اچھی باتیں جو آسمان سے آتی تھیں، اللہ کے فرشتے سے ملاقات، اس کا شوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حد سے زیادہ بڑھ گیا، آپ پریشان ہو کر مکہ سے باہر نکل جاتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے کہ آپ نے خود کو نقصان پہنچانے تک کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر جا رہے تھے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری اور مسلم کی روایت سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ واقعہ سناتے ہیں، ثم فتر عني الوحی فترہ، پھر ایک زمانے تک وحی کا آنا بند ہو گیا، فبین انا امشی، تو میں پریشان حالت میں چل رہا تھا تو اچانک میں نے اوپر سے کسی کو پکارتے ہوئے سنا، تو میں نے اپنی نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں وحی لے کر آیا تھا آسمان اور زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انک رسول اللہ حقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر کہ آسمان زمین کے بیچ کرسی لٹک رہی ہے، اس پر اتنے بڑے فرشتے جبریل امین بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے یہ دوسری ملاقات ہے، آپ پھر گھبرا گئے اور دوڑے دوڑے آپ گھر پہنچے، کیونکہ وحی کا نزول، وحی کا اترنا، انبیاء کا وحی کو قبول کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہت بھاری باتیں اتارنے والے ہیں۔ اور یہ اتنی بھاری ہوا کرتی تھیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سخت ٹھنڈی کے زمانے میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو آپ کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی سے پسینہ نکلنے لگتا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو ایسے لگتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اونٹنی کے پیر ٹوٹ جائیں گے۔ تو وحی کا نزول، وحی کو قبول کرنا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو تیار کیا ہے۔ یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل کو اس حالت میں دیکھا، آپ گھبرا گئے اور گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے اور جا کر گھبراہٹ کے عالم میں آپ نے کہا، زمیلونی دسترونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ 6 آیتیں اتری۔
ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر الفاظ میں آپ کی پوری زندگی میں آپ کو کیا کچھ کرنا ہے یہ پورا پلان آپ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. آپ کو آپ کی ذمہ داری سمجھا دی گئی. صفی الرحمن مبارک پوری اور رحیق المختوم والے اس ایک ایک آیت میں اللہ نے کیا پیغام دیا ہے بڑے معنی خیز الفاظ میں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آرام کا وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے، اب آپ کو اٹھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن جو بستر سے اٹھایا، اس کے بعد آپ کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں ملا. آپ اٹھے ہی رہے اور اپنے مشن پر برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے. دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک لمحے کی ذمہ داری سمجھائی گئی. سونے کا وقت ختم ہو گیا. 23 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ کے بازاروں میں، کبھی مکہ کی گلیوں میں، کبھی لوگوں سے مل کر، کبھی طائف میں، کبھی مدینے کی گلیوں میں، کبھی بدر میں، حنین میں، احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر لگے رہے. اللہ تعالیٰ نے جگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب چادر اوڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی سے جو ظاہری آرام تھا وہ آرام اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا گیا. آرام ختم کر دیا گیا. قم فانذر، اللہ نے کہا اٹھو اور آپ اٹھ گئے. اللہ نے کہا فانذر، آپ لوگوں کو ڈراؤ. ایک چھوٹا سا کلمہ قم فانذر، آیت کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے فانذر، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دے دیا. کہا کہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی، دھمکانے کی کوشش کی جائے گی، ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کو ان سے ڈرنا نہیں ہے. آپ کا کام ان لوگوں کو ڈرانا ہے جو آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں گے. آپ کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے. آپ کو ان تمام کو پار کر کے لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، آپ کو ڈرنا نہیں ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس آیت کریمہ میں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے. لوگوں کی طرف سے آپ کو توڑنے کی کوششیں کی جائیں گی. بڑی بڑی سازشیں آپ کے خلاف ہوں گی، لیکن آپ کو یہ جان کر زندگی گزارنا ہے کہ آپ کا رب ان تمام سے بڑا ہے. اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے سوا دنیا کے اندر کسی کی بڑائی چل نہیں سکتی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف کرنا ہے. یہ ظاہری سا چھوٹا سا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کے کپڑوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ کے جسم اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑوں کے اندر کوئی داغ نہیں دیکھنا چاہتا، تو آپ کے دل میں یا آپ کی امتیوں کے دل میں کفر، نفاق، گناہ، ان تمام چیزوں کو اللہ کیسے دیکھنا چاہے گا؟ ظاہری پاکی اگر اللہ چاہتا ہے تو باطنی پاکی اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے. اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفائی کا سچا جو یہ ہے کام ہے وہ آپ کو ابھی سے شروع کرنا ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب آپ کو مکمل طور پر کھڑے ہو کر رہنا ہے. تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری سے مختصر طور پر آگاہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کے ساتھ اسی دن اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے آپ کی دعوت آپ کے گھر سے شروع ہوگی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کی طرف بلایا. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر ایمان قبول کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست تھے اور نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کے ساتھ دوستی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی حقیقت بتلائی, اللہ کے بارے میں بتلایا, نبوت کے بارے میں بتلایا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے اس وقت جو جواب دیا وہ آپ کو پوری زندگی بھر یاد رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلتا کہ ابو بکر کو کسی نے ستایا ہے, ناراض ہو جاتے تھے, کہتے تھے کہ میرے اور میرے دوست کے بیچ میں کون آنا چاہتا ہے؟ دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا ہو اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اس نے نہ سوچا ہو سوائے ابو بکر صدیق کے. میں نے جیسے ہی ان کے سامنے اسلام کی بات کہی, بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی توقف کے, ایک لمحے کی دیری کیے بغیر ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے خاموش نہیں بیٹھے. اسی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ میں نکل گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے حضرت عثمان مسلمان ہوئے, حضرت زبیر مسلمان ہوئے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے. سوچیں ذرا یہ کون ہستیاں ہیں؟ حضرت عثمان, حضرت زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, حضرت طلحہ, ان تمام کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی کئی بار جنت کی بشارت دے دی. کتنا بڑا حصہ ہوگا ابو بکر صدیق کا نیکیوں میں کہ عثمان نے اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہوں گی وہ ساری کی ساری نیکیوں کے حضرت ابو بکر صدیق بھی برابر حقدار ہوں گے, کیونکہ ان کے اسلام کا سبب وہ بنے. عبد الرحمن بن عوف کی ساری نیکیوں کے برابر نیکیاں ابو بکر صدیق کو عطا کرے گا. اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اس زمین پر اگر کوئی شخص سب سے زیادہ نیک پیدا ہوا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پورے پیغمبروں کے بعد دنیا میں سب سے نیک انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نامہ اعمال میں عثمان کی نیکیاں بھی ہیں, زبیر بن عوام کی نیکیاں بھی ہیں, عبد الرحمن بن عوف کی بھی ہیں, سعد بن ابی وقاص کی بھی ہیں, طلحہ بن عبید اللہ کی بھی ہیں. اور سعد بن ابی وقاص وہ شخصیت ہیں, احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا ارمی فداک ابی و امی, اے سعد تیر چلاؤ دشمنوں پر, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اللہ اکبر. ساری دنیا اللہ کے نبی سے کہتی ہے فداک ابی و امی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. کیا مقام ہوگا اس شخص کا جس سے خود جناب محمد الرسول اللہ کہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں. یہ ہستیاں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اعمال میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف اتنی ہی نیکیاں نہیں ہیں, یہ اول دن کی نیکی ہے, یہ ابتدائی دن کی نیکیاں ہیں جو ابو بکر صدیق نے کمائی ہیں. اور ابو بکر صدیق کا ہر دن ایسی ہی نیکیوں کے ساتھ گزرا ہے. تو اول دن اما خدیجہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, اس وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی, اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا. پھر اس کے بعد ان تمام صحابہ نے اسلام قبول کیا, حضرت عثمان, عبد الرحمن بن عوف, زبیر بن عوام, سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. پھر کچھ دنوں کے بعد
ایک دم شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت بلال تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت ابو سلمہ تھے، عثمان بن مظعون تھے، اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بن خطاب اور ان کے شوہر یعنی حضرت عمر کے بہن بھی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس طریقے سے تقریباً 30-40 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے تحت دعوت و تبلیغ کا کام خفیہ طور پر کر رہے تھے۔ کھلے طور پر دعوت شروع نہیں ہوئی تھی، ایک گھر میں جمع ہوتے تھے دار ارقم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کو اطمینان ہوتا کہ یہ سنجیدگی سے میری بات سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ایمان قبول کر چکے تھے وہ آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو خفیہ طور پر چھپتے چھپاتے دین کی دعوت پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب دعوت و تبلیغ کا کام مکہ کے اندر پھیلنے لگا، کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مکہ کے اندر بات خفیہ نہیں رہی، بڑے لوگوں تک، مکے کے سرداروں تک آہستہ آہستہ خبریں پہنچنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، توحید کے بارے میں بتاتے ہیں، آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا، اس سے پہلے بہت سے لوگ آئے، بتوں کی عبادت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوں، انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتاری، 3 سال گزرنے کے بعد، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے۔ جب یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تو یہ آیت سورۃ الشعراء میں ہے۔ سورۃ الشعراء جب ہم پڑھیں گے تو اس آیت کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت تک کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، کس طریقے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے بارے میں بتایا، فرعون نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، جادوگروں کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوا، پھر اس کے بعد مومنین کے ساتھ فرعون نے کیا سلوک کرنا چاہا، پھر کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو دریا کے اندر ڈبو دیا۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس میں آپ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ ڈرائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی سارے مراحل ہوں گے، وہی سارے احداث اور حالات گزریں گے جو حالات موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ گزرے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام، قوم سمود، قوم عاد، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ، ان تمام لوگوں کے قصے بھی بیان کیے کہ انبیاء ان کی طرف بھی بھیجے گئے، انہوں نے بھی لوگوں کو دین کی باتیں بتائی۔ دین کی باتیں سننے کے بعد کسی بھی قوم نے سنجیدگی کے ساتھ اور بغیر کسی تکلیف دیے کہ نبیوں کی باتوں کو نہیں سنا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا تھا کہ اب آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد مخالفت ہونی ہے۔ آپ کو یہ آگاہ کیا جا رہا تھا کہ مخالفت کتنی بھی سخت ہو، اگر حق پر ڈٹے رہیں گے تو جیسے اللہ نے نوح کی مدد کی، جیسے اللہ نے ابراہیم کی مدد کی، جیسے اللہ نے صالح علیہ السلام کی مدد کی، جیسے اللہ نے دوسرے نبیوں کی مدد کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اس سورت شریفہ کے اندر قوم والوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا تھا کہ پچھلے انبیاء کے آنے کے بعد قوم والوں نے جتنا بھی ستایا
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری میں مدد نبیوں کی ہے. قومیں چاہے کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طاقتوں کو توڑنا جانتا ہے. تو یہ پیغام تھا، اور اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے اللہ کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا، بنو المطلب کے کچھ لوگوں کو جمع کیا. بعض روایات کے مطابق تقریباً 45 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اکٹھا ہوئے. ابو لہب بھی اس میں موجود تھا، اور ابو لہب کو یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی حقیقت کو بتاتے ہیں. تو اسی لیے ابو لہب نے اٹھ کر کہا، ہؤلاء عمومتک وبنو عمک، اے محمد یہ تیرے چچا اور تیرے چچا کے بچے تیرے خاندان کے لوگ ہیں. اگر تجھے ان سے کچھ مدد چاہے تو تو انہیں مدد کے لیے پکار، کبھی بھی تیرے لیے مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ باتیں جو تو کر رہا ہے اے محمد انہیں بند کر دے، کیونکہ اگر تم ایسا کرتے رہو گے، لوگوں کے بتوں کو برا بھلا کہتے رہو گے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، اور ہمارے خاندان کی جو عزت شان و شوکت بنی ہوئی ہے، یہ عزت اور شان و شوکت مٹی میں مل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ بات نہیں کی. دوسرے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے خاندان کو جمع کیا. ابو طالب بھی آئے، ابو لہب بھی آیا، دوسرے رشتہ دار بھی جمع ہو گئے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. آپ نے فرمایا، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. احمدہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. وَأُؤْمِنُ بِهِ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قوم کا رہنما اپنے قوم سے جھوٹ نہیں بول سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں. اللہ نے مجھے تم تمام کی طرف خاص کر کے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور سارے انسانوں کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اے میرے رشتہ داروں، اس بات کو اچھی طریقے سے سن لو کہ تمہیں موت آ کر رہے گی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تمہیں نیند آتی ہے. اس کے بعد تم کو ایسے ہی قبروں سے اٹھایا جائے گا جیسے تم سونے کے بعد جاگتے ہو. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا حساب کتاب ہوگا. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کا حساب لے گا. پھر اس کے بعد یا تو اللہ جنت میں ڈال دے گا یا جہنم میں ڈال دے گا. ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سن کر کہا، یہ کتنی اچھی باتیں ہیں، آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمارا جی چاہتا ہے اور ہم آپ کی مدد کر کے رہیں گے. لیکن اے بھتیجے، ان باتوں کو میں مان لوں میرا دل گوارا نہیں کرتا، کیونکہ میں اپنے جیتے جی اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. تجھے جو کرنا ہے کر، ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور تیرا پورا خاندان تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا غلط باتیں ہو رہی ہیں، اگر اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو سارا عرب ہمیں کچل کر رکھ دے گا، ہماری ہیبت ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے خاندان کے بچے کو کچھ نقصان پہنچائے، میں تم لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم ہی اس کا ہاتھ پکڑ دو. ابو طالب نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک اپنے بھتیجے کی ضرور مدد کرتا رہوں گا. میرے محترم بھائیو، اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو خفیہ دعوت تھی آپ اسے چھوڑ دیں. علی اعلان لوگوں کے سامنے حق کی بات آپ بیان کرنے لگے. صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قریش کے خاندان کو جمع کیا. کہا یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں. بنی فہر کو بلایا، بنی عدی کو بلایا،
جو قریش کے دور دور کے قبیلے تھے ان تمام کو بھی آپ نے جمع کیا. آپ کی آواز پر سارا قریش کا خاندان جمع ہو گیا. جو نہیں آیا، بعض روایات کے مطابق، تاریخی روایات کے مطابق جو نہیں آ سکا اس نے اپنا سفیر بھیجا. جب سارے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہاڑ کے اوپر ہوں، ہر طرف دیکھ سکتا ہوں. اگر میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں کہ پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے جو حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ مکہ والوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں تم تمام کو اللہ کے آنے والے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. ابو لہب نے اٹھ کر کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، اے محمد تیرا برا ہو، کیا اسی کام کے لیے تو نے ہم تمام کو جمع کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے وحی نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تباہی ہو ابو لہب کی، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے. جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کام آنے والا نہیں ہے. وہ جہنم میں جلے گا، اور ایسی جہنم میں جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اس کے ساتھ اس کی عورت بھی ہوگی جو لکڑیاں جمع کیا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گردن میں کھجور کے پیڑ کی بٹی ہوئی رسی ڈال دے گا. تو یہ وعید تھی، یہ مذمت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ابو لہب کو آگاہ کر چکا تھا کہ وہ کبھی ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے. اہل علم ایک باریک بات یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کی مذمت میں یہ سورت شریفہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اگر ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تو ایمان کا ڈھونگ بھی کر سکتا تھا. کہہ سکتا تھا کہ میں محمد پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد یہ کہہ سکتا تھا کہ محمد نے میری مذمت کی، میرے لیے جہنم قرار دیا، جبکہ میں ایمان قبول کر چکا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیلے کی اسے ہدایت نہیں دی. یہ ایمان ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. جبکہ ابو لہب اس سورت شریفہ کے نازل ہونے کے کئی سال تک زندہ رہا، لیکن کبھی بھی وہ ایمان کی طرف نہیں جھک سکا. اللہ تعالیٰ جس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اسے ایمان میسر نہیں آتا، وہ ایمان قبول نہیں کر سکتا. یہ قرآن کریم کے واضح دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ ایسا کٹر دشمن جس نے اول دن سے دشمنی کی، نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے بعد 10 سال تک زندہ رہا، سخت مخالفت کرتا رہا. لوگ سمجھ گئے کہ اللہ جس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے وہ کبھی ایمان کی طرف آ نہیں سکتا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام لوگوں کے پاس اللہ کی توحید کی بات کرتے رہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کا واقعہ ہونے کے بعد ابو لہب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام توحید کی بات کی. اس سے پہلے آپ نے بتوں کو کبھی برا بھلا نہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بتوں کی حقیقت بیان کرنے لگے کہ یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں. ان کی عبادت کس طریقے سے کی جائے؟ میرے محترم بھائیوں، جب بتوں کی حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بیان کی، پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہم لوگوں نے کھلے طور پر شرک کی حقیقتیں کھولنا شروع نہیں کیا، مخالفتیں سخت نہیں ہوئیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی شرک کی حقیقت بیان کی جائے، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو فتنہ مچاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس فتنے کا انجام ان لوگوں کے سر پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جن لوگوں نے توحید کی بات کہی ہے. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی حقیقت بیان کرنے لگے،
توحید کی حقیقت بیان کرنے لگے، ایک جماعت ابو طالب کے پاس پہنچ گئی اور آ کر کہنے لگی ان ابن اخیک قد سب آلہتنا، اے ابو طالب آپ کے بھتیجے نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، وعاب دیننا، اور ہمارے دین میں کیڑے نکال رہا ہے، ہمارے دین کی برائی بیان کر رہا ہے، وصفح احلامنا، ہمارے جو عقل مند لوگ دنیا سے جا چکے ہیں انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، وضلل آباءنا، ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے بڑوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، فإما أن تكفه عنا، ہماری درخواست ابو طالب تم سے یہ ہے کہ تم اپنے بھتیجے کو روک لو یا ہمارے اور ان کے بیچ چھوڑ دو، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو یہ جاننا چاہیے کہ ابو طالب کا مکہ مکرمہ میں بڑا مقام تھا، ہیبت تھی، لوگ ابو طالب سے ڈرتے تھے، کیونکہ ابو طالب سے پہلے عبد المطلب اکیلے تھے، تنہا تھے۔ جب زمزم کے کنویں کی کھدائی کا وقت آیا، عبد المطلب کو لوگوں نے بہت پریشان کیا، بہت تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ عبد المطلب نے نظر مانی تھی، کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 10 بچے دے گا اور وہ 10 بچے جوان ہو جائیں گے اور میری طرف سے لڑنے کے قابل ہو جائیں گے تو میری یہ نظر ہے کہ ان میں سے ایک بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، بڑے بھی ہو گئے، اور جب ذبح کا وقت قریب آیا تو ذبح کرنے کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام آیا۔ عبد المطلب کو عبداللہ سے بڑا پیار تھا، پریشان ہو گئے۔ وہاں کے کاہنوں سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کا اور 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالو۔ پھر اس کے بعد 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالا گیا، عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر دوبارہ قرعہ 20 اونٹوں سے ڈالا گیا، یہاں تک کہ 100 اونٹوں کے قرعے کے بعد 100 اونٹوں کا نام نکلا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ تو اس وقت سے خاندان قریش میں عبد المطلب اور عبد المطلب کے بچوں کی ایک ہیبت تھی، وہی ہیبت ابو طالب کے ساتھ باقی رہی۔ اسی لیے مکہ کے لوگ چاہ کر بھی ابو طالب کے ہوتے ہوئے ابو طالب کی مرضی کے بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اسی لیے ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے آپ کے بھتیجے کا معاملہ حد سے بڑھ رہا ہے، آپ ہمیں ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے یا آپ انہیں روک دیجئے۔ ابو طالب نے بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنی اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اگر آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو مجھے آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ جب ابو طالب نے یہ محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بہت پکا ہے تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلا کر کہا بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر لے، اور یہ بات یاد رکھ لے جب تک یہ لوگ مجھے دفن نہیں کریں گے اس وقت تک تمہارا بال بھی بانگا نہیں کر سکیں گے۔ ابو طالب نے اس وقت یہ بھی کہا بھتیجے میں یہ جانتا ہوں کہ جو دین تو لے کر آیا ہے یہ زمین کے دینوں میں سب سے بہترین دین ہے، لیکن مجھے خوف ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں تیرے لائے ہوئے اس دین کو قبول کر لوں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، صرف اسی لیے میں تیرا دین قبول کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن تجھے میں یقین دلاتا ہوں، قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم لن يصلوا إليك بجمعهم حتى اوصد في التراب دفینا، یہ سب کے سب مل کر بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک کہ یہ مجھے مٹی کے اندر نہ دبا دیں۔ اور ابو طالب کفر پر رہتے ہوئے، شرک پر رہتے ہوئے، اپنے آبا و اجداد کے دین پر رہتے ہوئے
10 سال تک بڑی بڑی پریشانیوں میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ ابھی مشرکین کی دشمنی کھل کر شروع نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اونچے خاندان کے لوگ بھی تھے اور بہت غریب طبقے کے لوگ بھی تھے۔ جو لوگ اونچے خاندان کے تھے جیسے ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام لوگوں کو ان کے خاندان کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا تھا، جس قدر ممکن ہو سکے پریشان کیا جاتا تھا۔ لیکن ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو کسی کے غلام تھے، جیسے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے بہت سارے لوگ جن کا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا۔ مکہ والوں نے مختلف انداز میں اسلام کی اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی۔ ان کے سامنے سب سے پہلی چیز جو آئی میرے محترم بھائیوں، اسے میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کی دعوت شروع ہوئی، کھلے عام آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ مکہ والوں کے سامنے تھا کہ لوگ حج کے لیے آئیں گے، باہر کے لوگ آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تو مکہ والوں نے آنے والوں کے دلوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کیا پلاننگ ہونی چاہیے، اس کے لیے جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر مکہ کے ایک آدمی کے پاس چلے گئے اور جا کر وہاں پر انہوں نے پلاننگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی اگلی آیتوں میں اسی پلاننگ کی بیان کی ہے۔ اگلے خطبے میں ہم بیان کریں گے کہ کیا طے ہوا اور کس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسلام سے روکنے کی ان کوششوں کا کس طریقے سے مقابلہ کیا۔ ہم تمام کو بھی چاہیے کہ سیرت سے وہ ساری چیزیں ہم سیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہیں، اور اپنی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے کام کو ایک مقام دیں۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ ہم نے حق کو جانا، ہم پر ضروری ہے کہ ہم حق پر عمل کریں۔ ہم پر ضروری ہے کہ یہ حق جس کو ہم نے جانا اور عمل کر رہے ہیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس حق سے ناآشنا ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور قرآن میں اللہ نے تاکیدی قسمیں کھا کر یہ بتلایا ہے کہ جو لوگ حق کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر عمل کرتے نہیں، عمل کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچاتے نہیں، اور آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے نہیں، ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حق کو جانیں گے، حق پر عمل کریں گے، حق دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم یہ ساری کوششیں جنت کے لیے کر رہے ہیں، اور کوئی چیز بغیر تکلیف کے حاصل نہیں ہوتی۔ جنت اللہ تبارک و تعالی کا قیمتی سامان ہے۔ یہ مصیبتوں کے بغیر، پریشانیوں کے بغیر، تکلیف کے بغیر حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، حق کو سمجھو، حق پر عمل کرو، حق کی دعوت و تبلیغ کرو، حق کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو خوشی خوشی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے سہ لو۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر حق کو واضح فرمائے، حق پر عمل کی اللہ توفیق دے، باطل اللہ ہم پر واضح کرے، باطل سے اللہ ہمیں دور رکھے، حق کے دعوت و تبلیغ کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده